اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف قرآن و حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب قرآن کریم ہے اور دوسرا میری سنت یعنی حدیث مبارک ہے۔ لغوی اعتبار سے قرآن کریم کے بہت سارے معنی مفسرین نے فقہا نے کیے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرات سے اور قرات کا ایک معنی جمع کرنا ہے، تو قرآن کریم کیونکہ تمام آسمانی کتابوں کے علوم کو جمع کیے ہوئے ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا معنی خود قرات سے ہے، قرات کا ایک معنی پڑھنا ہوتا ہے، تو قرآن جو ہے یہ بمعنی مطلوب ہوا، مطلوب کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب۔ تو پوری دنیا میں قرآن کریم کو جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے مفسرین نے قرآن کریم کا اصطلاحی مفہوم بیان کیا ہے: الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کو مصاحف میں کتابوں میں لکھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک متواتر طور پر پہنچا، پیدا کر پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین کو سکھایا اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور اس طرح یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ تو بلا شبہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک وحی ہے، وہ آسمانی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، ان تعلیمات کو وحی کہا جاتا ہے۔ عام انسان اور نبی کے اندر یہی فرق ہے کہ عام انسان کے پاس وحی نہیں آتی اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ تو وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کا لغوی معنی بات چپکے سے کوئی بات دل کے اندر ڈال دینا، اشارہ کرنا، خفیہ طور پر کوئی بات کہنے کو وحی کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر کلام اللہ المنزل اعلیٰ نبی من الانبیاء، مفسرین نے وحی کا معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل فرمائے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، دوسری وحی کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں، اس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام کی بات کو، آپ علیہ السلام کے الفاظ کو قرآن نے وحی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اپنی خواہش سے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے ہیں، مگر وہ وحی ہوتی ہے جسے ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان کے دل پر وحی کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو وحی کی دو اقسام ہے، وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کے بعد وحی کے نازل ہونے کی کئی صورتیں، جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی تھی اس کو وحی کی صورت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وحی کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی 6 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صورت جو ہے اس کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے، گھنٹی کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تشریف فرما ہوتے کہ آپ علیہ السلام کو گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی، اور حقیقت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز نہیں ہوتی تھی بلکہ فرشتے کے آنے کی آواز ہوتی تھی، یا فرشتے کے پروں کے بڑبڑانے کی آواز ہوتی تھی، جو گھنٹی کی طرح
تو یہ وہی کی صورت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ وہی کی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ اصلی شکل میں آئے، اور چونکہ وہی کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے، کبھی کبھی جبریل علیہ السلام اصلی شکل کے اندر بھی آتے تھے۔ 3 مواقع ایسے ہیں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ ایک موقع جو ہے وہ ہے کہ جس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، اور پھر غار حرا کے اندر جو پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس موقع پہ جبریل امین اصلی شکل کے اندر تشریف لائے۔ تیسری صورت ہے وہ فرشتے کے انسانی شکل میں آنا ہے۔ اکثر جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، اور ایک صحابی ہے جن کا نام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انتہائی خوبصورت صحابی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، اور دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں خوبصورت ترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن سے نوازا تھا۔ وہی کی ایک صورت رؤیا صالحہ میں ہے۔ رؤیا صالحہ، رؤیا خواب کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سچے خواب۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب جو وہی ہوا کرتے ہیں، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی سمجھتا تھا کہ میرے ابا جان اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اس لیے فوراً وہ تیار ہو گیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم کیا ہے آپ کریں، آپ اس حکم کو پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتے تھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن نازل ہونے سے پہلے مجھے سچے خواب آتے تھے، رات کو آپ علیہ السلام خواب دیکھتے تھے اور صبح وہ خواب میں حقیقت بن کے سامنے آ جاتے تھے، بالکل ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ علیہ السلام نے رات کو خواب میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو جادو کیا گیا، یہودوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور آپ علیہ السلام کو جادو کی، اور آپ علیہ السلام کو صحت کا اثر بہت سخت ہوا، آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے، کس طرح کا جادو ہے، اور تو خواب جو ہے انبیاء کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ وہی کی ایک صورت کلام الہی ہے، اللہ کا براہ راست ہم کلام ہونا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی طور پر ہم کلام ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی نسبت سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج کے موقع پہ ہم کلام ہوئے، اور التحیات کے اندر جو الفاظ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ وہی کلمات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان معراج کے موقع پہ پڑھے گئے، بولے گئے، جو مکالمہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہوا، اس کو التحیات کہا جاتا ہے۔ وہی کی ایک چھٹی صورت جو ہے وہ دل کے اندر بات کا ڈال دینا، عربی زبان میں اس کو نفس کا روح کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر دل کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حکم کا القاء کر دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر وہ بات محفوظ ہو جاتی تھی، اور اسی صحابہ کرام کو وہ بات سمجھا دیتے تھے۔ تو اس کو نفس کا روح کہا جاتا ہے، دل کے اندر بات کا ڈال دینا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، کسی بھی چیز اور کسی بھی شخص کی عظمت کی نشانی ہے اس کے ناموں کا جانا ہونا۔ مختلف جلسوں میں مختلف جگہوں پہ لوگ مہمانوں کو بلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ القاب لگائے ہوتے ہیں، یہ فلاں افسر ہے، اور یہ فلاں علامہ ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے، یہ PhD ہولڈر ہے، اس کے پاس فلاں فلاں عہدے ہیں۔ تو اس کی عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں ناموں کا جانا ہونا۔ تو اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے بڑی ذات ہے، تو اللہ کے نام سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ
تو جیسے اللہ اور اس کے رسول کے بے شمار نام ہیں، تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اسی طرح قرآن کے بھی بے شمار نام ہے۔ تو قرآن کریم کے کچھ نام ذاتی نام ہے اور کچھ قرآن کریم کے صفاتی نام۔ قرآن کریم کے ذاتی ناموں میں ایک اس کا نام قرآن ہے، ایک الکتاب ہے، ایک بیان ہے، الفرقان ہے، التنزیل ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے صفاتی نام بھی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صفات